گزر جا عقل سے آگے کے یہ نور، گزر جا عقل سے آگے کے یہ نور، چراغ راہ ہے منزل نہیں ہے، چراغ راہ ہے منزل نہیں ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، آپ کو اپنے پروگرام سفر کی کہانی میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج بھی انشاء اللہ الکریم ایک سفر کا یہاں پر تذکرہ کیا جائے گا، کوئی نہ کوئی تاریخی سفر آپ ہر ایپیسوڈ میں ملاحظہ کرتے ہیں، سنتے ہیں۔ انشاء اللہ الکریم آج بھی ایک یونیک سفر ہے اور بہت انٹرسٹنگ بھی ہے اور بہت کچھ سکھانے والا، عجیب و غریب بھی ہے۔ تو وہ کون سا سفر ہے اس کے حوالے سے بھی انشاءاللہ الکریم سنیں گے۔ آئیے ابتداً درود پاک کی فضیلت کو اپنے پروگرام کی زینت بناتے ہیں۔ اللہ جل وعلا کے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے کچھ سیاح فرشتے ہیں، جب وہ محفل ذکر سے گزرتے ہیں تو ایک دوسرے کو کہتے ہیں کہ یہاں بیٹھو۔ جب ذکر کرنے والے دعا مانگتے ہیں تو وہ فرشتے ان کی دعا پر آمین کہتے ہیں، اور جب وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں تو وہ فرشتے بھی ان کے ساتھ درود بھیجتے ہیں، یہاں تک کہ وہ ذکر کرنے والے بکھر جاتے ہیں، یعنی محفل برخاست کر دیتے ہیں۔ پھر فرشتے ایک دوسرے کو کہتے ہیں کہ ان خوش نصیبوں کے لیے خوشخبری ہے کہ وہ بخشش کے ساتھ واپس جا رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اگر بخشش چاہیے تو کیا کرنا ہے؟ نیکیاں کرنی ہے۔ نیکیوں کے ساتھ ایک عمل اور بھی کرنا ہے۔ وہ کون سا عمل ہے؟ اللہ کے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنا ہے۔ آئیے ہم بھی پڑھ لیتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ناظرین اکرام، ہمارے ساتھ آج بھی پھر ایک بار حاضر پروگرام ہے مولانا علی مدنی صاحب۔ کیسے ہیں؟ ذرا ٹھیک ہیں آپ؟ الحمدللہ علی کل حال۔ انشاءاللہ آج بھی ایک ذکر کرنا ہے ہمیں سفر کا۔ کون سا وہ سفر ہے؟ انشاءاللہ آج کشتی نوح علیہ السلام کا سفر انشاءاللہ ذکر کریں گے۔ کیا بات ہے! یہ تو ناظرین کرام وہ سفر ہے کہ جس کے حوالے سے لوگ سننا بہت زیادہ پسند کرتے ہیں۔ اچھا، اس کے حوالے سے کئی غلط فہمیاں بھی ہیں، غلط روایتیں بھی موجود ہیں اور غلط واقعات بھی لوگوں میں مشہور ہیں۔ تو ناظرین کرام، آج کا بڑا اہم اور بڑا پیارا اور بڑا کچھ سکھانے والا اور بہت عجیب یہ سفر انشاءاللہ الکریم ہم بیان کرنے والے ہیں۔ تو آپ کو توجہ کے ساتھ سننا ہے اور اس کو یاد رکھنا ہے کہ وہ کون سا سفر تھا اور کیسا سفر تھا، اس میں کیا کیا ہوا تھا، اس کے جو مسافر تھے وہ کون تھے، اس کو بھی آپ کو یاد رکھنا ہے۔ آئیے بڑھتے ہیں اپنے آج کے سفر کی جانب۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، الحمدللہ آج کا سفر بڑا ہی پیارا ہے اور کشتی نوح علیہ السلام کا سفر جس میں ذکر کیا ہے، تو عرض کرتے ہیں کہ کیا واقعہ تھا اور یہ کشتی جو ہے اس کی کیا خوبیاں تھیں اور مطلب کیا اس میں کوئی راز تھے، کیا پورا واقعہ ہے۔ انشاءاللہ آئیے اس کو شروع کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے برگزیدہ نبی ہوئے ہیں جن کو حضرت نوح علیہ السلام کہا جاتا ہے۔ صحیح۔ پہلے تو ان کا میں ایک مختصر تعارف آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عظیم نبی ہیں اور اولو العزم انبیاء کرام جو ہیں، یعنی جو انبیاء کرام کے اندر بھی جو 5 نبی وہ ہیں جو سب سے بڑا مرتبہ رکھتے ہیں، صحیح، ان میں بھی آپ کا ایک نام ہے۔ سبحان اللہ۔ 5ویں نمبر پہ آپ کا نام آتا ہے نوح علیہ السلام کا۔ تو یوں آپ بہت عظیم، یہ تو اللہ کا ہر نبی الحمدللہ عظیم ہے، بزرگ ہے، برتر ہے، لیکن انبیاء کرام کے اندر بھی جو 5 نبی جن کو بڑا مرتبہ دیا گیا سب انبیاء کرام کے اندر رتبوں کے اندر ان کے، تو ان میں سیدنا نوح علیہ السلام کا نام بھی شامل ہے۔ اچھا، نوح علیہ السلام ایک تعداد ہمارے ناظرین کی ہوگی جن کو شاید پتہ نہ ہو کہ نوح علیہ السلام کا اصل نام نوح نہیں ہے۔ ارے واہ!
کیا بات ہے، ایک نئی ایک یونیک بات یونیک بات ہے، ایک معلوم ہوگی. کئی لوگوں کے لیے نئی ایک معلومات میں سمجھتا ہوں یہ ہوگی. نوح علیہ السلام کا اصل نام کیا ہے بتاؤں آپ کو. سیدنا نوح علیہ السلام کا جو اصل نام ہے وہ یشکر. یشکر. ہاں، یشکر یا عبد الغفار، دو نام یہ اس طرح تفسیر میں ملتے ہیں کہ یا تو آپ کا نام اصل جو آپ کا ریئل نام ہے یشکر ہے، یا آپ کا نام عبد الغفار یہ آپ کا نام ہے. سبحان اللہ. آپ حضرت ادریس علیہ السلام کے پڑ پوتے ہیں. ادریس علیہ السلام کے پرپوتے. ادریس علیہ السلام وہ نبی علیہ السلام، ادریس علیہ السلام جو آج بھی زندہ ہیں اور آسمان پر ہیں. صحیح. دو نبی آسمان پر زندہ ہیں، دو نبی زمین پر. جو مطلب زندہ تو ہر نبی زندہ ہے الحمدللہ، لیکن جن کو ابھی تک وفات ہی نہیں آئی ایک لمحے کے لیے بھی، مراد وہ ہے. تو حضرت ادریس علیہ السلام جو ہیں یہ آسمان پر ہیں، اور نوح علیہ السلام حضرت ادریس علیہ السلام کے پڑ پوتے ہیں. اور حضرت نوح علیہ السلام بڑے عظیم نبی ہیں، اور اللہ کے منکرین کی طرف رسول بنا کر جو سب سے پہلے نبی بھیجے گئے وہ آپ ہی ہیں. کیا بات ہے. اور آپ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے بڑی طویل عمر عطا فرمائی. سبحان اللہ. روایتوں میں آتا ہے کہ تقریباً 1500 سال کے قریب آپ کی عمر رہی ہے. کیا بات ہے. یعنی آج دیکھیں نا، ہم میں اگر کسی کی عمر 100 سال ہو جائے، لوگ کہتے ہیں 100 سال کا ہو گیا ہے. بڑا ہوتے نا جیسے آج کہیں بوڑھا بوڑھی سے ملیں گے آپ کو جن کی عمر جو نا 100 سال ہو جائے، 95 ایئرس ہو جائے، لوگ تعجب کرتے ہیں. سیدنا نوح علیہ السلام کی عمر جو ہے وہ تقریباً 1500 کے قریب بتائی جاتی ہے. اور آپ نے جو اپنی قوم کے اندر تبلیغ کی وہ جو عمر ہے تقریباً، وہ قرآن کریم نے اس کو بیان کیا. وہ تقریباً اس میں ہم کیا بولیں گے جو کنفرم ہے قرآن کریم کے اندر، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ علیہ السلام کی اس عمر کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے ایک مقام پر، فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا. اور ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا تو وہ ان کے درمیان 1000 سال سے 50 کم رہے. یعنی 1000 سال میں 50 کم نہیں، 950 سال تک حضرت سیدنا نوح علیہ السلام اپنے قوم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغام کو پہنچانے کے لیے تبلیغ کرتے رہے، ان کو سمجھاتے رہے. اب ان کی جو قوم تھی، نوح علیہ السلام کی جو قوم تھی، یہ بہت ڈھیٹ قسم کے لوگ تھے. آپ دیکھیں اب سیدنا نوح علیہ السلام کا جو ان کے ساتھ معاملہ تھا، آپ بہت ہی نرم دل تھے. آپ ان کو سمجھاتے تھے. انبیاء کرام علیہ السلام کا جو کام ہے کہ بھائی وہ یہی ہوا کرتا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو انبیاء کرام ہوا کرتے تھے وہ دنیا میں آ کر لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی دعوت دیتے، ان کے اندر جو برائیاں ہیں لوگوں کے اندر ان برائیوں کو دور کرتے، ان کو اللہ سے قریب کیا کرتے تھے. تو نوح علیہ السلام بھی اپنی قوم کو ہدایت دیتے رہے. جب آپ کی عمر تقریباً 40 سے 50 سال تھی، اسی وقت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو نبوت عطا فرما دی. اور 950 سال آپ دیکھیں، آپ 40 سال ایک بندے نے اگر تبلیغ شروع کی اللہ کی، اور تقریباً 950 سال آپ نے تبلیغ کی، اتنا لمبا عرصہ آپ نے 950 سال آپ نے تبلیغ دین کی، اللہ کی طرف بلایا. اب ان لوگوں کو جو رویہ تھا نا آپ کے ساتھ وہ اچھا نہیں تھا. آپ کو مارتے، یہاں تک کہ بعض اوقات آپ کو اتنا زد و کوب کرتے، اتنا مارتے کہ لوگ آپ کو مردہ چھوڑ کر چلے جاتے اور آپ کو بوری میں اٹھا کر ان کے گھر پہ پٹک آتے معاذ اللہ. لیکن پھر آپ علیہ السلام دوبارہ ہوش میں آتے تو پھر آپ اللہ کے دین کی طرف نکل آتے. یہاں تک کہ بعض اوقات ایسا ہوتا کہ آپ کا لوگ گلا گھونٹ دیتے، اور اتنا گلا گھونٹتے کہ آپ بے ہوش ہو کر گر جاتے. پھر ہوش آتا، پھر آپ اپنے رب کے دین کی تبلیغ کے لیے لوگوں کی طرف پھر نکل جاتے. آپ کو لوگ مارتے، اتنی آپ کو تکلیفیں لوگ دیا کرتے تھے، لیکن آپ علیہ السلام وہ عظیم نبی ہیں کہ جنہوں نے کبھی بھی ہار نہیں مانی. یہاں پر میں رک کر ایک بات یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ ناظرین، ہم میں سے بھی ایک تعداد وہ ہوگی کہ بھائی کہ جو لوگوں کو نیکی کی طرف بلاتے ہیں، نماز کی طرف بلاتے ہیں، ہدایت کی طرف بلاتے ہیں، اللہ کی طرف بلاتے ہیں، لیکن ہم جب کسی کو نیکی کی دعوت دیں، ایک بار نیکی کی دعوت دی، 2 بار دی، 3 بار دی، اگر پھر بھی وہ نہیں آتا ہے تو ہم دل برداشتہ ہو جاتے ہیں، ہم چھوڑ دیتے ہیں کہ یار یہ تو بات مان ہی نہیں رہا. سیدنا نوح علیہ السلام نے 1 2 3 4 5 10 15 20 بار نہیں، بلکہ آپ 950 سال تک ان کو سمجھاتے رہے. لوگوں کا یہ بھی ایک کہنا ہوتا ہے نا کہ بھئی اس کو اپنی قبر میں رہنا ہے، ہم کو اپنی قبر میں یا رہنا ہے. شیخ اپنی اپنی دیکھ. تو یہ جملہ درست نہیں ہے. آپ دیکھیں اللہ کے نبی ہیں نوح علیہ السلام، لیکن آپ علیہ السلام کا عمل دیکھ کے 950 سال تک آپ اپنی قوم کو سمجھاتے رہے. قابل رشک، یعنی قابل، بالکل یقیناً آپ کا جو عمل ہے یہ ہم سب کے لیے قابل تقلید ہے کہ ہمیں اس کی پیروی کرنی چاہیے کہ اور ایک بار کسی کو نیکی کی دعوت دی تو اس کے بعد اگر نہیں آیا تو پھر
اپنے ہاتھ چھوڑ دینے نہیں چاہیے، صحیح، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے پر امید رہنا چاہیے۔ بہرحال اب سیدنا نوح علیہ السلام ان کے اندر تبلیغ کرتے رہے تو ان کی قوم کا یہ دستور بن چکا تھا۔ اب ان کی قوم کے اندر جو لوگ بوڑھے ہوتے ہیں نا، جو غیر لوگ تھے، جو جہاں پر ایمان نہیں لے کر آئے تھے، ان کا اب یہ تھا کہ جب یہ بوڑھے ہونے لگتے اور مرنے کے قریب آتے تو اپنی اولاد کو بلا کر وصیت کرتے اور کہتے ہوئے دیکھو بیٹا، یہ جو نوح ہے نا، نوح یہ ایک پاگل انسان ہے معاذ اللہ، اور اس کی باتوں میں تم نے نہیں آنا ہے۔ یعنی وصیت کر کے جاتے ہیں کہ یہ نوح علیہ السلام جو ہے یہ ایک پاگل آدمی ہے معاذ اللہ، اور ان کی باتیں جو نا ایسی ہے، بس اول فل بکتے ہیں معاذ اللہ عز و جل، ان کی باتوں میں تم نے نہیں آنا ہے، اپنا جو دین ہے اس کو نہیں چھوڑنا۔ اب ظاہر سی بات ہے جب بڑے اس طرح کی وصیت کر کے جائیں گے، دادا پر دادا باپ اس طرح وصیت کر کے دنیا سے جائے گا تو اولاد تو اسی پر عمل کرے گی۔ یعنی اتنا تعصب کہ خود تو عمل نہ کرنا، بلکہ جاتے وقت بھی اس بات کو یاد رکھنا کہ حضرت نوح علیہ السلام کی پیروی نہیں کرنی۔ اللہ اکبر، اللہ، اس طرح ان لوگوں کا معاذ اللہ معاملہ ہو گیا۔ بہرحال اب یہ سلسلہ چلتا رہا، جب 950 سال ہو گئے آپ کو تبلیغ کرتے ہوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف بلاتے ہوئے، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حضرت نوح علیہ السلام کو وحی آئی، حکم ہوا کہ اب تمہارا تبلیغ کرنا ان پر کچھ بھی اثر انداز نہیں ہوگا، لہٰذا اب یہ تمہاری تبلیغ کا کوئی فائدہ نہیں اٹھائیں گے۔ مطلب کہ اشارہ مل گیا کہ گویا ان کو اب تبلیغ گویا کہ نہیں کرنی ہے، ٹھیک ہے، مطلب کہ یہ حکم ہو گیا کہ نوح اب تمہارا ان پر تبلیغ کرنا کوئی فائدہ نہیں دے گا، اور گویا کہ آپ کو ایک طرف سے اشارہ مل گیا کہ اب ان کو تبلیغ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اب سیدنا نوح علیہ السلام نے کو تبلیغ کرنا چھوڑ دیا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم ہوا کہ آپ ایک کشتی تیار کریں، کشتی تیار کریں، جس کشتی کا جب ذکر کر رہے ہیں، کشتی نوح جس کا سفر ہم آج ذکر کریں گے انشاءاللہ، تو آپ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ ایک کشتی تیار کرو۔ تو سیدنا نوح علیہ السلام نے 100 سال تک، 100 سال تک تو جو ہے نا آپ علیہ السلام نے درخت لگائے، 100 سال تک درخت لگائے، کیا بات ہے۔ ساگوان جو ایک درخت ہوتا ہے، اس کے آپ نے جو ہے نا 100 برس تک آپ نے اس کے درخت لگائے، جو کہ ظاہر سی بات ہے کہ اتنی تیاری کر سکی کہ وہ جو بننی تھی کشتی وہ لکڑیوں کی بننی تھی، ٹھیک ہے، اس زمانے میں یہ سلسلہ ہوا کرتا تھا۔ اچھا، اتنی بڑی کشتی اس سے پہلے کبھی بنی بھی نہیں تھی، یہ نوح علیہ السلام کی پہلی کشتی تھی، اتنی بڑی کشتی اس سے پہلے اتنی بڑی کبھی کشتی بنی نہیں، جس کو بنانے کے لیے 100 سال درخت ہی لگائے جا رہے ہیں۔ اب سوچیں کتنی بڑی یعنی 100 سال کے اندر وہ درخت تیار ہوئے۔ پھر سیدنا نوح علیہ السلام نے ان درختوں کو کاٹا، ان درختوں کو کاٹنے کے بعد اب آپ علیہ السلام نے ایک کشتی تیار کی۔ کشتی جو ہے اس کے حوالے سے آتا ہے کتنی بڑی تھی، 80 گز لمبی اور 50 گز وہ چوڑی تھی۔ 80 گز، سبحان اللہ، بہت لمبی ہو گیا نا، 80 گز تو لمبی اور 50 گز یہ کشتی جو ہے ماشاءاللہ چوڑی تھی، اور 3 منزلہ کشتی۔ اچھا، سب سے نیچے والی جو کشتی تھی اس میں کچھ جانور تھے، ٹھیک ہے، فلور جو تھا نیچے والا اس میں کچھ جانوروں کے لیے وہ متعین تھا، اس کے اوپر والا جو تھا وہ دیگر کسی جانوروں کے لیے متعین تھا، اور سب سے اوپر جو کشتی تھی وہ انسانوں کے لیے تھی۔ تو یوں سیدنا نوح علیہ السلام نے 3 اسٹیپ والی یہ کشتی، 3 منزلہ کشتی تیار کی۔ وہ کیسی کشتی ہوگی؟ جو ایک اللہ کے نبی علیہ السلام کے مبارک ہاتھ سے لگی۔ سبحان اللہ، غور کیجئے کہ آپ نے اپنے ہاتھ سے اس کے جو نا وہ درخت بھی بنائے، اپنے ہاتھ سے درخت کاٹے بھی، اپنے مبارک ہاتھ سے وہ کشتی تیار کی۔ اچھا، جب سیدنا نوح علیہ السلام یہ کشتی تیار کر رہے تھے کہ بھائی ناظرین آپ بھی غور کیجئے گا، تو اب یہ جب آپ تیار کر رہے تھے تو اس وقت جو آپ کی قوم کے منکرین تھے، جو آپ پر ایمان نہیں لائے تھے، یہ آپ کے پاس سے جب گزرتے تھے اور یہ اس طرح کی بات کہتے تھے کہ اے نوح، تم بڑے کب سے بن گئے؟ کل تک تو تم کہتے تھے میں اللہ کا نبی ہوں، آج بڑا ہی بن گئے، اور اس طرح آپ کی وہ ہنسی مذاق اڑاتے۔ اچھا، کچھ لوگ جب گزرتے آپ کے پاس سے، آپ کی قوم کے سردار، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ نوح تم اس مطلب سوکھی زمین میں کشتی بنا کر کیا کرو گے؟ کیونکہ آپ جس جگہ پر کشتی بنا رہے تھے وہ تھا جنگل، وہ جو علاقہ تھا جنگل علاقہ تھا، دور دور تک پانی کا نام و نشان نہیں تھا۔ اب یہ اللہ اور اللہ کے رسول کی حکمت کیا جانے۔ ہاں، کیونکہ بھائی ایک کشتی انسان جب بناتا ہے تو کشتی یعنی وہیں بنتی ہے نا کہ جہاں پر سمندری کنارے ہوگا، یا کوئی دریا ہے، یا کوئی طرح جھیل ہے، کوئی ندی ہے جہاں پر سمندر جو ہے نا وہ کشتی کو لے جایا جا سکے۔ اب نوح علیہ السلام اس جگہ کشتی بنا رہے جہاں پانی کا نام و نشان نہیں، تو لوگ آپ پر ان باتوں پہ ہنسا کرتے تھے، جو آپ پر ایمان نہیں لاتے، جو منکرین تھے، ہنسا کرتے تھے، اس طرح کی باتیں کیا کرتے تھے۔ تو سیدنا نوح علیہ السلام سے کہا کرتے تھے آج تم ہم پر ہنس رہے ہو، جب تم پر عذاب آئے گا تو اس وقت ہم تم پر ہنسیں گے۔ یہ آپ علیہ السلام سے فرمایا۔ بہرحال یہ وقت گزرتا گیا، پھر جب کشتی وہ پورے تیار ہو چکی،
سیدنا نوح علیہ السلام نے کشتی کے اندر جہاں جن جانوروں کو سوار کرنا تھا ان کو سوار کیا، اور جو پرندوں کو سوار کرنا تھا، حشرات الارض کو سوار کرنا تھا، یا درندوں کو سوار کرنا تھا، جس جگہ پر ان کو سوار کیا. اور سب سے اوپر والی جو اسٹیپ تھی اس میں آپ علیہ السلام خود سوار ہوئے، اور جو مومنین آپ پر ایمان لے کر آئے تھے، آپ کے دامن کرم سے وابستہ ہوئے تھے. اچھا آپ کو بتاؤں، حیرت ہوگی سن کر کہ اس 950 سال کے عرصے میں، جی 950 سال آپ نے تبلیغ کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف بلایا. اس 950 سال کے اندر تقریباً 80 کے قریب وہ لوگ تھے جو آپ کے دامن سے وابستہ ہوئے. صحیح. یہ کتنی بڑی ہمت کی بات ہے نا. اتنا لمبا تبلیغ کی لیکن صرف 80 لوگ وہ تھے جن کو ہدایت ملی. صحیح. اور ہمارے ساتھ کبھی ایسا ہو جائے، ہم جناب اگر 3 دن کے لیے مدنی قافلے میں جائیں اور کسی ایک بندے کو تیار نہیں کر پائیں تو ہم سوچتے ہیں کہ ہم تو کچھ کر نہیں پائے. کچھ نہیں کر پائے. لیکن آپ دیکھیں 950 سال کے عرصے تبلیغ کرنے کے باوجود 80 لوگ آپ پر ایمان لے کر آئے، لیکن سیدنا نوح علیہ السلام نے بالکل بھی ہمت نہیں ہاری اور اللہ کے دین کی تبلیغ آپ کرتے رہے. اب یوں آپ نے سب کو سوار کیا. اچھا آپ کا ایک بیٹا تھا اچھا جو کہ نوح علیہ نوح علیہ السلام کا، جس کا نام کنعان تھا. اور یعنی آپ کے اور بھی بیٹے تھے، 2 بیٹے آپ کے جو تھے وہ مومن تھے، ایمان والے تھے. آپ نے ان کو سوار کیا. آپ کی بیویاں تھیں، آپ نے ان کو سوار کیا. اور آپ کے جو جوان بیٹے تھے 2 جو مومن تھے، ان کی بیویاں ان کو سوار کیا. ایک بیٹا آپ کا وہ تھا کنعان جو ظاہراً آپ پر ایمان نہیں لایا تھا. اچھا یعنی وہ منافق تھا، اندر ہی اندر جو نا وہ اس طرح کرتا تھا. لیکن جب یہ کشتی نوح تیار ہوئی تو اس نے بغاوت کر دی. جب سیدنا نوح علیہ السلام نے کشتی تیار کی، سب کو سوار کیا، تو اپنے بیٹے کو بولا کہ میرے پیارے بیٹے تم بھی آ جاؤ، اور تم ان بے دینوں کے ساتھ نہ ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم بھی ہلاک ہو جاؤ. تو اس نے کہا کہ جب کشتی آئے گی، جب طوفان آئے گا، پانی آئے گا، طوفان آئے گا، تو میں تو پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا، بچ جاؤں گا. صحیح ہے. اس طرح اس نے کی معاذ اللہ عز و جل. پھر خیر وہ برباد ہو گیا طوفان آنے کے بعد. اب سیدنا نوح علیہ السلام نے کشتی تیار کی. اب ایفجن کے ناظرین غور کیجئے کہ یہ طوفان کس طرح آیا. کشتی تیار ہونے کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے بادلوں کو حکم دیا، بادل نے پانی برسایا. اللہ تبارک و تعالی نے زمین کو حکم دیا، زمین نے نیچے سے پانی اگلا، نیچے سے پانی ابل رہا ہے، اوپر سے پانی برس رہا ہے. کئی دنوں تک شدید قسم کی بارش ہوئی. اتنی بارش ہوئی کہ تفسیر میں اس بات کو لکھا گیا کہ اس وقت پوری دنیا کے اندر پانی بھر چکا تھا. پوری دنیا میں. یعنی ایسا نہیں ہے کہ وہ جو پانی تھا وہ صرف نوح علیہ السلام کے ایریے میں تھا، اس ایریے میں تو تھا ہی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ پوری دنیا میں اس وقت جو ہے وہ پانی پھیلا ہوا تھا. اور یہ طوفان جو آیا تھا صرف ایک علاقے کے لیے نہیں تھا، بلکہ یہ پوری دنیا کو اس نے گھیر لیا تھا. اور جو بھی سیدنا نوح علیہ السلام کے مبارک ہاتھ پر اس نے ہاتھ نہیں دیا تھا، آپ کے دامن سے وابستہ نہیں ہوا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف وہ نہیں آیا تھا، سارے کے سارے لوگ اس طوفان کے اندر تباہ و برباد ہو گئے. اللہ. اب جناب والا یہ کشتی جو تھی وہ اس نے اب زمین کی سیر کرنا شروع کی، اس کا سفر شروع ہوا. جی ہاں. اور کشتی نوح علیہ السلام آپ نے سن لیا کہ 80 گز لمبی اور 50 گز یہ چوڑی تھی. سبحان اللہ، اتنی لمبی کشتی ہے. مومنین جا رہے ہیں، کئی دنوں تک کا یہ سفر کیا. اس نے دنیا کے کئی مختلف حصوں کا سفر کیا نا. یعنی یہ پانی پر چلتی رہی یہاں تک کہ یہ سفر کرتے کرتے مکہ مکرمہ پہنچ گئی. سبحان اللہ. مکہ مکرمہ اس وقت آباد نہیں تھا، وہاں پر آبادی نہیں ہوا کرتی تھی. ظاہر ہے آپ بیان کر رہے ہیں کہ وہی پوری دنیا میں پانی تھا تو وہ کیا چیز آباد ہوگی وہاں پہ. ہاں لیکن اس وقت ظاہر ہے کچھ نہ کہیں تو آبادی لوگ تو رہتے ہوں گے کہیں نہ کہیں تو، لیکن اس وقت اتنی آبادی نہیں تھی. مکہ شریف میں بھی اس وقت ظاہری بات ہے کہ اتنی آبادی نہیں تھی. تو اب نوح علیہ السلام کی جو کشتی ہے مکہ شریف پہنچی اور اس نے خانہ کعبہ کے 7 چکر بھی لگائے. سبحان اللہ. یعنی آپ دیکھیں وہ کتنا انوکھا طواف ہوگا. یعنی آج تو پانی بھرا ہے جی اور چکر چل رہا ہے، کعبے کا چکر چل رہا ہے. یعنی کہ جو کعبۃ اللہ شریف جو نا اس کے وہ اس کا جو مقام ہے اس کا انہیں جو ہے جی مطلب وہ جو خانہ کعبہ جو ہے نا وہ تو ہمیشہ سے ہے نا. وہ تو خانہ کعبہ کی جگہ ہے، وہ زمین سے لے کر کے عرش معلیٰ تک وہ جو جگہ ہے وہ ہمیشہ کے لیے، ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گی، وہ قیامت تک رہے گی وہ جگہ. ٹھیک ہے. یعنی کعبۃ اللہ شریف جو ہے ایک عمارت کا نام نہیں ہے، صحیح، اصل ایک جہت کا نام ہے. صحیح. جس طرح وہ نماز پڑھتے ہیں نا رک کر کے، وہ اصل جو جہت ہے، جو جگہ ہے، وہ زمین ہے. اگر ایک مثال مان لیجئے کوئی اگر ظالم بادشاہ ایسا آ جائے، ظالم بندہ ایسا آ جائے جو اس جو عمارت ہے اس کو وہاں سے ڈھا دے، اللہ نہ کرے کبھی، تب بھی ایسا نہیں کہ کعبہ شریف ختم ہو گیا. اصل وہ جو جگہ ہے نا، جو جگہ وہ جگہ اصل میں کعبہ ہے، قبلہ ہے. ٹھیک ہے. تو اس جگہ پر جا کر جو نا 7 چکر اس کشتی نے لگائے. سبحان اللہ. یعنی کیسا انوکھا طواف ہوگا نا. کشتی میں بیٹھے ہوئے ہیں، سبحان اللہ، کعبۃ اللہ شریف کا یہ طواف ہو رہا ہے. اب یہ سیدنا نوح علیہ السلام کی کشتی نے 7 دن
یہ 7 چکر بھی لگائے. جی. اس کے بعد یہ چلتی 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 دنیا کے مختلف شہروں میں گھومتی ہوئی آخر کار آ گئی یہ عراق کے ایک علاقے میں. عراق کا ایک علاقہ تھا, وہاں پر یہ کشتی تشریف لائی, اور وہاں پر ایک جو ہے پہاڑ ہے جس کو جودی پہاڑ کہا جاتا ہے. اچھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا قرآن کریم میں ذکر بھی کیا, وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِي, اور یہ کشتی جودی پہاڑ پر آ کر ٹھہر گئی. روایت میں آتا ہے کہ جب یہ کشتی جب طوفان آیا نا, تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دے دیا پہاڑوں کو کہ ان قریب ایک کشتی ہے, کشتی نوح, یہ ایک پہاڑ پر, تم میں سے کسی ایک پہاڑ پر جو ہے یہ ٹھہرے گی. تو اس وقت سارے کے سارے پہاڑوں نے تکبر کیا, لیکن ایک جو یہ جودی پہاڑ تھا اس نے عاجزی کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں. تو اللہ رب العزت نے اس کو عاجزی کا ایسا صلہ عطا فرمایا کہ یہ کشتی جا کر اس پہاڑی پر جو ہے نا وہ ٹھہر گئی. اب یہ کس طرح سے یہ وہاں پر کتنے دن رہے, یہ وہاں پر ٹھہرے رہے کچھ دن, یعنی وہ کشتی وہاں پر رہی. اس کے بعد سلسلہ چلتا رہا. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے زمین کو حکم ہوا کہ زمین اپنا پانی واپس لے لے. زمین نے پانی واپس لینا شروع کیا, پانی ختم ہوا, جو آسمان کا پانی تھا وہ ختم ہوا, یعنی زمین میں جو بھی پانی تھا وہ زمین کے اندر چلتا چلا گیا, اور پھر دھیرے 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 کرتے کرتے سارا پانی ختم ہو گیا. سیدنا نوح علیہ السلام نے اللہ کا شکر ادا کیا, سارے مومنین اترے, پھر دوبارہ سے یہ دنیا بسی. اور کہا جاتا ہے کہ اس وقت جتنے بھی دنیا میں لوگ تھے اس کشتی والوں کے علاوہ سارے کے سارے ہلاک کر دیے گئے. اور سیدنا نوح علیہ السلام سے ہی پھر آگے نسل چلی. اس لیے آپ علیہ السلام کا دوسرا ایک لقب ہے آدم ثانی, یعنی آپ دوسرے آدم ہیں. یعنی چونکہ آدم علیہ السلام انسانوں کے باپ ہے نا, ابو البشر ہے آپ, یعنی آپ سے انسان چلے. لیکن نوح علیہ السلام کے دور میں آ کر یہ طوفان نوح کے بعد سارے انسان تباہ و برباد ہو گئے تھے. لیکن یہ جو 80 کے قریب لوگ تھے, پھر آگے نوح علیہ السلام ہی سے آگے نسل چلی, اس لیے آپ کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے. تو اس پیارے انداز سے اللہ تبارک و تعالی نے, آپ دیکھیں کہ کس طرح جو منکرین تھے ان کو برباد کیا, نیست و نابود کیا, اور پھر جو مومنین تھے ان کا غلبہ ہوا. اور اس انداز سے الحمدللہ یہ کشتی آگے چلتی رہی. اللہ تبارک و تعالی نے اس کا ذکر بھی قرآن کریم کے اندر بیان کیا ہے. آئیے میں برکت کے لیے اس کو پڑھ دیتا ہوں. چنانچہ اللہ تبارک و تعالی پارہ 21 سورہ ہود کے اندر ارشاد فرماتا ہے, وَأُوحِيَ إِلَى نُوحٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْ آمَنَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. ترجمہ اس کو کچھ یہ ہے, اور نوح کو وحی ہوئی کہ تمہاری قوم سے مسلمان نہ ہوں گے مگر جتنے ایمان لا چکے, تو غم نہ کھا اس پر جو وہ کرتے ہیں, اور کشتی بنا ہمارے سامنے اور ہمارے حکم سے, اور ظالموں کے بارے میں مجھ سے بات نہ کرنا, وہ ضرور ڈبائے جائیں گے. اور نوح کشتی بناتا ہے, اور جب اس کی قوم کے سردار اس پر گزرتے اس پر ہنستے, بولا اگر تم ہم پر ہنستے ہو تو ایک وقت ہم تم پر ہنسیں گے جیسا تم ہنستے ہو. تو اب جان جاؤ گے کس پر آتا ہے وہ عذاب کہ اسے رسوا کرے, اور اترتا ہے وہ عذاب جو ہمیشہ رہے. اس طرح یہ عذاب آیا اور یہ پوری کی پوری قوم تباہ و برباد ہو گئی. اس واقعے کے اندر ہمارے لیے بہت کچھ سیکھنے کا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس واقعے سے سبق لینے کی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین آمین. ماشاء اللہ بڑا پیارا سفر تھا, اور بہت انفارمیٹیو سفر بھی اس کو کہہ سکتے ہیں. ناظرین کرام کے لیے ہے یہ کہ حضرت نوح علیہ السلام کا جو نام ہم نے اصل نام ہے وہ بھی سنا کہ عبد الغفار, اور ایک اور نام آپ نے بنایا یشکر نام, یشکر اور عبد الغفار نام ہم نے سنا. مزید یہ بھی ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے جو ساتھی تھے اور جو آپ پر ایمان لائے تھے, کتنے عرصے میں لائے؟ 950 سال آپ نے اللہ رب العزت کی وحدانیت کی طرف بلایا. اللہ رب العزت کی آپ دیکھیں نا اس دعوت پر تقریباً صرف 80 کے قریب لوگ 80 کے قریب لوگ آئے. تو ایک تو درس اس سے یہی ملتا ہے کہ نیکی کی دعوت کو عام کرنا, برائی سے منع کرنا, اللہ رب العزت کی طرف بلانا, یہ انبیاء کرام علیہم السلام کا جو ہے نا یہ خاص عمل ہوا کرتا تھا. تو ہم نیکی پر نظر رکھ کر, ثواب پر نظر رکھ کر, اللہ کی رحمت پر نظر رکھ کر لوگوں کو سمجھائیں گے تو یہ انشاءاللہ الکریم ضرور فائدہ دے گا. اگرچہ وہ ہمیں ظاہری طور پر نظر نہیں آ رہا کہ بھئی وہ فائدہ دے رہا ہے یا نہیں دے رہا, بلکہ آپ کو کیا کرنا ہے, بس اللہ کی رحمت پر نظر رکھنا ہے. آپ کو رزلٹ نہیں دیکھنا کہ
کہ کوئی میری مان رہا ہے یا نہیں مان رہا، میں نے بس کیا کرنا ہے، لوگوں کو سمجھانا ہے، ان کو برائی سے منع کرنا ہے، ان کو اللہ رب العزت کی جانب بلانا ہے۔ تو یوں انشاءاللہ الکریم کریں گے ہم تو ہمیں ایک بڑا ثواب کا ذخیرہ بھی ہاتھ آئے گا، اور انشاءاللہ الکریم یہ ہماری نجات کا ذریعہ بھی بنے گا۔ اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح لوگوں کو بلاتے تھے، تو یہ سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے۔ تو ہم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہیں، اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کی نیت سے کریں تو مزید انشاءاللہ الکریم یوں ثواب ہمیں ہاتھ آئے گا۔ ناظرین کرام، آج بھی بڑا پیارا واقعہ تھا جو ہم نے سنا ہے انشاءاللہ الکریم۔ وقتاً فوقتاً سفر کی کہانی پروگرام میں ہم بڑے پیارے پیارے انٹرسٹنگ اور انفارمیٹیو سفر کو شامل کرتے ہیں، تو اس پروگرام کو آپ زیادہ سے زیادہ شیئر بھی فرمائیں، اور اس سے جو حاصل ہوتے ہیں مدنی پھول ان کو بھی آپ ضرور یاد کیا کریں۔ ناظرین کرام، آپ یہ پروگرام 8 بجے کے قریب ملاحظہ کرتے ہیں FGN چینل پر۔ ویک میں یہ 2 دن آتا ہے، تھرسڈے اور سیٹرڈے کو 8 بجے رات میں۔ آج جمعرات ہے، دعوت اسلامی انڈیا کا ہفتہ وار سنت و برا اجتماع ہوتا ہے، تو جہاں کہیں آپ ہوں، ممکن ہو تو ضرور شرکت فرمائیے گا، ورنہ FGN چینل پر تو یہ لائیو ہوتا ہی ہے، اس پر بھی آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیں۔ جب تک کے لیے انشاءاللہ الکریم آئندہ پھر حاضر ہوں گے لے کر پروگرام سفر کی کہانی۔ FGN چینل دیکھتے اور دکھاتے رہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ گزر جا عقل سے آگے کے یہ نور، گزر جا عقل سے آگے کے یہ نور، چراغ راہ ہے منزل